تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اکیلے نہیں بلکہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی ساتھ ملا لو، بڑی بڑی سلطنتوں کو بھی ساتھ ملا لو، بڑی بڑی طاقتوں کو بھی ساتھ ملا لو، بڑے بڑے دانشوروں کو ساتھ ملا لو، بڑے بڑے فصحاء اور علماء اور شعراء کو ساتھ ملا لو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، سارے مل کر کوشش کرو، اپنا پورا زور لگاؤ، اپنی پوری طاقت خرچ کر دو، قرآن مجید فرقان حمید جیسی ایک چھوٹی سی صورت لا کر دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم شک کرنے میں سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہے، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے قیامت تک آنے والی امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے قوانین بیان کر دیے جن قوانین کو دیکھ کر قیامت تک آنے والی امت اپنے اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے، سکون کی زندگی گزار سکتی ہے۔ قیامت تک آنے والی امت قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر دنیا کے اندر ترقی کر سکتی ہے، دنیا کے اندر عروج کو پہنچ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی امت کو، قیامت تک آنے والی قوموں کو ہدایت عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، ترقی کا ذریعہ بنایا، عروج کا ذریعہ بنایا۔ قیامت تک آنے والی امت کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جس دور میں بھی دیکھا گیا، جس دور میں بھی پڑھا گیا، جس دور کے اندر بھی سمجھا گیا، ہر دور کے اندر، ہر صدی کے اندر یہ محسوس ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو صرف اسی دور کے لیے نازل کیا۔ ملک کے قوانین بنتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان قوانین میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، ترمیم کرنی پڑتی ہے، ورنہ ملک کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے قوانین قیامت تک کے لوگوں کے لیے بیان کر دیے، ہر دور میں ایسے محسوس ہوتا رہا اور آج بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو صرف اسی دور کے لیے نازل کیا۔ آج جدید سائنسی دور ہے، جدید سائنسی دور میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اسی جدید سائنسی دور کے لیے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ کو، مشرکین کو، کافروں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا
ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر اور مشرک کہا کرتے تھے یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کردہ نہیں بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے کافروں کو قیامت تک آنے والے کافروں کو مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرما دیا اگر تم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شک کرتے ہو اگر تم قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات میں شک کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح آخر زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے ہیں اسی طرح تم بھی تو عربی ہو. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بیان کر سکتے ہیں تو تم بھی اپنی طرف سے بیان کر کے پیش کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم قرآن مجید فرقان حمید میں شک کرتے ہو تو قرآن مجید فرقان حمید جیسی ایک سورت بنا کے لا کر دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اکیلے نہیں بلکہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی ساتھ ملا لو بڑی بڑی سلطنتوں کو بھی ساتھ ملا لو بڑی بڑی طاقتوں کو بھی ساتھ ملا لو بڑے بڑے دانشوروں کو ساتھ ملا لو بڑے بڑے فصحاء اور علماء اور شعراء کو ساتھ ملا لو اپنے مددگاروں کو بلا لو سارے مل کر کوشش کرو اپنا پورا زور لگاؤ اپنی پوری طاقت خرچ کر دو قرآن مجید فرقان حمید جیسی ایک چھوٹی سی صورت لا کر دکھاؤ. ان کنتم صادقین اگر تم شک کرنے میں سچے ہو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے بڑی کوشش کی بڑی بڑی طاقت خرچ کر دی بڑا زور لگایا بڑے بڑے فصحاء نے بڑے بڑے علماء نے کوشش کر کر کے تھک گئے طاقت لگا لگا کے تھک گئے زور لگا لگا کے تھک گئے لیکن قرآن مجید فرقان حمید جیسی ایک چھوٹی صورت بھی بیان نہ کر سکے. آج 1400 سال کا عرصہ گزر چکا 1400 سال میں بڑے بڑے فصحاء علماء گزرے ہیں بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں آج تک کسی میں بھی جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی ایک چھوٹی سی صورت لا کر دکھاتے. دنیا کے تمام فصحاء علماء شعراء قرآن مجید فرقان حمید جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ لا سکے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور آخر زمانے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ پڑھ کر امت کو سمجھا دیا. سائنسدانوں نے اب تحقیق کی اس بات پر پہنچے اس حد تک پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 30 میں ارشاد فرما دیا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا
ففتقناهما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کافر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان، ساتوں آسمان اور زمین اکٹھے تھے، جڑے ہوئے تھے؟ ففتقناهما، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، جدا جدا کر دیا۔ آج سائنسی جدید دور ہے، آج بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو آج اسی جدید دور کے لیے، اسی سائنسی دور کے لیے نازل فرمایا۔ آج سائنسدان پوری طاقت خرچ کر کے جو بھی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں کر دیا ہوتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید نہ ہوتا تو سائنس کو اتنی ترقی نہ ملتی۔ سائنس کی جتنی تحقیقات ہوئی، سائنسدانوں نے جتنی آج تک تحقیقات کی اور تحقیقات کر رہے ہیں، ساری کی ساری تحقیقات قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید نہ ہوتا تو آج سائنس کو اتنی ترقی اور اتنا عروج نہ ملتا۔ جتنی نئی چیزیں ایجاد کی گئیں، جتنی نئی تحقیقات ہوئی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کر دیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید سائنس کی کتاب نہیں بلکہ نشانیوں کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 6666 آیات اور نشانیاں بیان کر دی۔ 35-40 سال پہلے سائنسدانوں نے تحقیق کی۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ کائنات پہلے ایک گولا کی شکل میں تھی۔ جو گولا پھٹا، ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے ذریعہ سے سورج بنا، ستارے بنے، سیارے بنے، زمین بنی، چاند بنا۔ دھماکے کے بعد یہ ساری کی ساری کائنات وجود میں آئی۔ سائنسدانوں نے اب تحقیق کی، اس بات پر پہنچے، اس حد تک پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 30 میں ارشاد فرما دیا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کافر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان، ساتوں آسمان اور زمین اکٹھے تھے، جڑے ہوئے تھے؟ ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، جدا جدا کر دیا۔ الگ الگ اور جدا کیسے کیا گیا کہ یہ کائنات پہلے گولا کی شکل میں تھی، پھر یہ گولا پھٹا، دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے ذریعے سے، اس دھماکے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اس دھماکے کے بعد سورج بنا، زمین بنی، آسمان بنے۔ اس دھماکے کے بعد چاند، ستارے اور سیارے بنے۔ سائنسدانوں نے 1400 سال بعد تحقیق کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ 1400 سال کے بعد آج سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ یہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھے، گیس کی شکل میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو محفوظ چھت بنا دیا، ٹھوس چھت بنا دیا۔ سائنسدانوں نے 1400 سال کے بعد تحقیق کر کے ثابت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت سورت نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں ارشاد فرمایا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھے۔ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو حکم فرمایا کہ
تم آ جاؤ، اپنی مرضی سے آ جاؤ، اپنی خوشی سے آ جاؤ، یا جبرن ہم تمہیں لے کر آئیں گے۔ قال اتینا طائعین، آسمانوں نے بھی کہا، زمین نے بھی کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی خوشی سے، ہم اپنی مرضی سے آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ یہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھے، گیس کی شکل میں تھے۔ جس طرح ہم آج کل کہتے ہیں سر پر پگڑی کو لپیٹتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے۔ اور یہ لپیٹنا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب یہ دنیا بیضوی شکل میں ہو، جب یہ دنیا انڈے کی طرح گول ہو۔ اگر یہ دنیا، یہ زمین چپٹی ہوتی، انڈے کی طرح گول نہ ہوتی تو یہ لپیٹنا ممکن بھی نہ ہوتا۔ انسان پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ زمین، یہ دنیا چپٹی ہے، گول نہیں، بیضوی نہیں، انڈے کی طرح گول نہیں۔ لیکن 1400 سال کے بعد سائنسدانوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ یہ زمین، یہ دنیا بیضوی شکل میں ہے، انڈے کی طرح گول ہے۔ سائنسدانوں نے 1400 سال کے بعد تحقیق کر کے ثابت کیا، بڑی تحقیقات کی، بڑا زور لگایا، پھر ثابت ہوا کہ یہ دنیا، یہ زمین چپٹی نہیں بلکہ بیضوی ہے، انڈے کی طرح گول ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ یہ دنیا، یہ زمین چپٹی نہیں بلکہ یہ زمین انڈے کی طرح گول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 29 میں بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں آہستہ آہستہ تبدیل کرتے ہیں اور دن کو رات میں آہستہ آہستہ بدل دیتے ہیں۔ رات کو دن میں ایسا آہستہ تبدیل کرنا اور دن کو رات میں آہستہ آہستہ بدل دینا، یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب یہ دنیا، یہ زمین بیضوی شکل میں ہو، گول ہو اور چپٹی نہ ہو۔ اگر یہ دنیا، اگر یہ زمین چپٹی ہوتی تو آہستہ آہستہ تبدیل کرنا ممکن نہ ہوتا، تو فوراً ہی اس کو تبدیل کیا جاتا۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں فوراً تبدیل کیا جاتا، آہستہ آہستہ تبدیل نہ کر سکتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دنیا، یہ زمین چپٹی نہیں بلکہ بیضوی شکل میں ہے، انڈے کی طرح گول ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، یکمل اللیل علی النہار ویکمل النہار علی اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ جس طرح ہم آج کل کہتے ہیں سر پر پگڑی کو لپیٹتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے۔ اور یہ لپیٹنا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب یہ دنیا بیضوی شکل میں ہو، جب یہ دنیا انڈے کی طرح گول ہو۔ اگر یہ دنیا، یہ زمین چپٹی ہوتی، انڈے کی طرح گول نہ ہوتی تو یہ لپیٹنا ممکن بھی نہ ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات سورت نمبر 79 آیت نمبر 30 میں فرمایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ دحا دحیا سے ہے، دحیا خاص طور پر انڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے،
دہا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر کے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ یہ زمین یہ دنیا بیضوی شکل میں ہے۔ دحیہ خاص طور پر شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں، عام انڈے کو دحیہ نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بالکل گول نہیں انڈے کی طرح، بلکہ اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، درمیان میں گول ہے، انڈے کی طرح ہے۔ کیونکہ شتر مرغ کا انڈا بالکل گول نہیں ہوتا، جس بات کو 1400 سال بعد آج سائنسدان تحقیق کر کے ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ چند صدیاں پہلے سائنسدانوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں، سورج کی روشنی اپنی روشنی ہے۔ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس بات کو 1400 سال بعد تحقیق کر کے ثابت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ سورۃ الفرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان کے اندر برج بنا دیے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برجوں کو رکھ دیا، اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان کے اندر چراغ کو بنا دیا اور آسمان کے اندر روشن چاند کو رکھ دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کے اندر سورج کو چراغ بنایا اور چاند کو نور بنا دیا۔ اور اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اندر چاند کو رکھ دیا، نور کو رکھ دیا، اور سورج کو چراغ بنا دیا، جو سورج آ کر رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں چاند کو قمر فرمایا اور چاند کی روشنی کو نور فرمایا، اور کہیں منیر فرمایا اور کہیں ضیاء فرمایا۔ ضیاء اور نور اور منیر اس روشنی کو کہتے ہیں جو اپنی نہ ہو، کسی سے لی گئی ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کو شمس فرمایا، اور سورج کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے کہیں سراج فرمایا، کہیں وہاج فرمایا۔ وہاج اور سراج اس روشنی کو کہتے ہیں جو اپنی ہو، کسی سے لی نہ گئی ہو، کیونکہ چراغ کی روشنی اپنی ہوتی ہے، کسی سے لیتا نہیں۔ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بڑا زور لگا کر 1400 سال بعد ثابت کر دیا کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں، بلکہ یہ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے، اور سورج کی روشنی اپنی روشنی ہے، کسی سے نہیں لیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ہی بتا دیا تھا کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں بلکہ سورج سے لیتا ہے، اور سورج کی روشنی اپنی روشنی ہے۔ 16ویں صدی سے پہلے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ زمین مرکز ہے، سورج، باقی سیارے، چاند اور ستارے یہ سارے کے سارے زمین کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ لیکن 16ویں صدی میں یہ بات سائنسدانوں نے ثابت کر دی۔ جرمنی سائنسدان نے ثابت کیا سن 1609 میں
کہ زمین مرکز نہیں بلکہ سورج مرکز ہے۔ 16ویں صدی میں سائنسدانوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ زمین مرکز نہیں بلکہ سورج مرکز ہے۔ زمین بھی سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، یہ چاند اور ستارے اور سیارے سارے کے سارے سورج کے ارد گرد گردش کرتے ہیں، ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ سن 1609 میں جرمنی سائنسدان نے اس بات کو ثابت کیا کہ جس طرح زمین، چاند اور باقی سیارے اور ستارے سورج کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اسی طرح ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے محور میں بھی گردش کرتے ہیں، اور اسی طرح سورج بھی اپنے محور میں گردش کر رہا ہے، چکر بھی لگاتے ہیں اور اپنے محور میں گردش بھی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے 16ویں صدی میں آ کر تحقیق کر کے زور لگا کر اپنی طاقت خرچ کر کے اس بات کو ثابت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے رات کو اور دن کو پیدا فرمایا، سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان میں سے ہر ایک یہ سارے کے سارے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں۔ یسبحون سباحہ سے ہے، سباحہ کا عربی میں معنی بنتا ہے پانی کے اندر تیرنا۔ اگر سباحہ کا لفظ استعمال کیا جائے زمین کے لیے کہ وہ زمین پر تیر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا زمین پر پانی میں تیر رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوڑ رہا ہے یا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سباحہ کا لفظ استعمال کیا سورج کے لیے، زمین کے لیے، چاند کے لیے، باقی سیاروں کے لیے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے سیارے، یہ سورج اور چاند ستارے اور یہ زمین اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین سورت نمبر 36 آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن رات کو نہیں پکڑ سکتا اور رات دن کو نہیں پکڑ سکتی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کے سارے سورج، زمین اور چاند اور ستارے اور باقی سیارے اپنے اپنے محور میں چل رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے 1400 سال بعد اس بات کو ثابت کیا کہ سورج مرکز ہے، سورج کے ارد گرد زمین چل رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، چاند اور ستارے اور باقی سیارے گردش کر رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے محور میں گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا تھا یہ سارے کے سارے سیارے، سورج اور چاند، ستارے اور زمین اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، حفاظت کرنے والی چھت بنا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان کو ایسی چھت بنایا، ایسی مضبوط چھت بنایا جو حفاظت کر رہی ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا اگر یہ آسمان اس خطرناک ریس کو زمین پر آنے سے نہ روکتا تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہتا،
کہ یہ آسمان خطرناک ریس کو روک کر ان تمام کے تمام انسانوں، تمام کے تمام جانوروں، تمام کے تمام چرند پرند اور تمام کے تمام جانداروں کی حفاظت کر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے 1400 سال بعد تحقیق کر کے ثابت کیا کہ یہ سورج کروڑوں سال سے چل رہا ہے، کروڑوں سال سے چل رہا ہے اور کروڑوں سال تک چلتا رہے گا، لیکن کروڑوں سال کے بعد یہ سورج ختم ہو جائے گا، نشٹ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے اس بات کو بیان کر دیا تھا۔ سورہ یاسین سورت نمبر 36 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، مستقر کہتے ہیں مقرر وقت کو، مقرر جگہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورج اپنے مقرر وقت تک اپنی مقرر جگہ کی طرف چل رہا ہے، یعنی یہ سورج اپنے مقرر وقت تک چلے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات مبارکہ میں بھی بیان کر دیا۔ سورہ رعد سورت نمبر 13 آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور یہ سارے کے سارے ایک مقرر وقت تک چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سورج چل رہا ہے، 1 سیکنڈ میں 12 میل سفر طے کرتا ہے، 1 سیکنڈ میں 12 میل سفر طے کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر سورت نمبر 35 آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر فرما دیا اور یہ سارے کے سارے ایک مقرر وقت تک چلتے رہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان سورت نمبر 31 آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور یہ سارے کے سارے ایک مقرر وقت تک چلتے رہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، جس بات کو 1400 سال کے بعد سائنسدانوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال بیان کر دیا تھا، ثابت کر دیا تھا کہ یہ سورج اور چاند مقرر وقت تک چلتے رہیں گے، اس مقرر وقت کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ لیکن سائنسدانوں نے کہا یہ سورج کروڑوں سال سے چل رہا ہے اور ختم ہوتے ہوتے کروڑوں سال لگ جائیں گے، یعنی کروڑوں سالوں کے بعد یہ سورج ختم ہوگا۔ آج سائنسدانوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ یہ آسمان ٹھوس ہے، محفوظ چھت ہے، ٹھوس چھت ہے، اور یہ آسمان خطرناک ریس کو زمین پر آنے سے روکتا ہے، دھوئیں کی شکل میں نہیں۔ یہ آسمان پہلے دھوئیں کی شکل میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھوس اور محفوظ چھت بنا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا،
حفاظت کرنے والی چھت بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان کو ایسی چھت بنایا, ایسی مضبوط چھت بنایا جو حفاظت کر رہی ہے. سائنسدانوں نے بتایا اگر یہ آسمان اس خطرناک ریس کو زمین پر آنے سے نہ روکتا تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہتا, کہ یہ آسمان خطرناک ریس کو روک کر ان تمام کے تمام انسانوں, تمام کے تمام جانوروں, تمام کے تمام چرند پرند اور تمام کے تمام جانداروں کی حفاظت کر رہا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها, کیا تم سخت و پیدائش کے اعتبار سے یا آسمان زیادہ سخت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آسمان سخت ہے, ٹھوس ہے, دھوئیں کی شکل میں نہیں. جو باتیں آج سائنسدان تحقیق کر کے ثابت کر رہے ہیں, آج سائنسدان زور لگا کر طاقت خرچ کر کے اپنے علم کی بنیاد پر تحقیقات کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں, نئی نئی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا. آج ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے اسی جدید سائنسی دور کے لیے نازل کیا تھا.